حمد و ثنا تعریفاتوں کی بریائی بڑائی اور عظمت اللہ ذوالجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے درود و سلام ہوں سید المرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے اور اس کے بعد کل کا دن مسلمانوں کے لیے یوم الفطر عید الفطر کا دن تھا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن مقرر فرمایا ہے۔ لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے مسلمانوں کو سرور، خوشی اور نعمت کا دن عطا فرمایا ہے، اس دن میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کریں، اللہ کی بغاوت کریں اور جو رمضان المبارک کے اندر عبادات کی ہیں ان کو ضائع کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم عدت جو رمضان کے روزے فرض کیے ہیں ان کی مکمل کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ تو اب اس خوشی کے موقع پر، اس مسرت کے دن پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جائز تفریح اور جائز خوشی منانے کے لیے کچھ بھی انسان جو کرتا ہے اس کی اجازت ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اللہ کی بغاوت کا اور اللہ کی نافرمانی کا، تو یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں۔ ہمارے ہاں عموماً جب رمضان گزرتا ہے لوگوں کے لیے خوشی کا دن آتا ہے جس پر انہیں اللہ فرماتے ہیں شکر ادا کرنا چاہیے، وہ بجائے شکر ادا کرنے کے وہ خوشی کو اس طور اور طریقے پر مناتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ ان میں ایک چیز ہے عموماً گانا بجانا، موسیقی۔ کچھ اپنی عید کی تفریح کے لیے اور خصوصاً جو لاک ڈاؤن کے ایام ہیں ان میں وہ زیادہ تر بیہودہ قسم کے، فحش قسم کی فلمیں، گانے، موسیقی اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی خوشی مناتے ہیں۔ عام لوگوں کی حالت ہو چکی ہے، جہاں پر بھی کہیں آگے پیچھے انہوں نے آنا جانا ہے، انہوں نے اپنی گاڑیوں کے اندر پورا اہتمام کیا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ آپ قرآن مجید لگائیں، قرآن کی تلاوت سے اپنے دلوں کو منور کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت پر، وہاں بھی موسیقی، وہاں بھی بیہودگی جو ہے وہ جاری ہوتی۔ تو یہ ایسی چیز ہے، ہر طرف سے فتنے ہیں نا، فتنے۔ یہ موسیقی جسے ہم خوشی کے موقع پہ استعمال کرتے ہیں، کتاب و سنت کے اندر اس کا کیا حکم ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے ہمارے معاشرے کے نوجوان طبقے کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ ایسے مفتیان بھی موجود ہیں جو اس کو حلال قرار دیتے ہیں، جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، خواہشات نفس کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں، دلائل کے اوپر نہیں، خواہشات نفس کے اوپر۔ اور جو قرآن و سنت کو پیش کیا جاتا ہے اس کے اصل محل سے ہٹا کر، اس کے اصل مقصد، مفہوم اور معنی سے ہٹا کر اسے غلط طریقے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ لقمان سورہ نمبر 61 کی، سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 6 میں فرمایا۔ سورہ لقمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، بیہودہ بات کو، لغو بات کو، لہو الحدیث بری بات، بیہودہ بات، فضول بات۔ کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو وہ ٹھٹا اور مذاق بناتے ہیں۔ یہ لوگ اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا کہ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔
یہ اس عذاب کے اندر ذلیل بھی ہوں گے، ایسا عذاب اللہ ان کو عطا فرمائیں گے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں۔ تو لہو الحدیث کیا ہے؟ بیہودہ بات وہ کون سی چیز ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 309۔ وہ فرماتے ہیں الغنا والذی لا الہ الا ہو۔ انداز دیکھیں کس طریقے سے یہ بات بتلائی۔ فرمائے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو لہو الحدیث کی بات کی گئی ہے کہ اسے کچھ لوگ خریدتے ہیں، ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے، یہ گانا بجانا ہے اس ذات کی قسم جس کے بغیر کوئی معبود نہیں، قسم کھا کے فرمایا ہوا الغناء، یہ غنا ہے، گانا بجانا ہے، الذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم ہے جس کے بغیر کوئی معبود ہی نہیں، قسم کھا کے فرمایا۔ دوسری آیت ہے سورہ النجم میں، سورہ نمبر 61 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم اس کے بعد کافروں سے مخاطب ہو کر کس چیز کا تعجب کرتے ہو؟ فمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، تم روتے نہیں ہو اللہ کی بات تذکیر کو، قرآن کو سن کے، تم ہنستے زیادہ ہو، روتے نہیں۔ وانتم صامدون، کافروں کے متعلق فرمایا تم جو ہو وہ صامدون، غفلت میں پڑے رہتے ہو۔ یہ صامدون کیا ہے؟ حبر الامہ، مفسر قرآن، ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ هو الغناء، سنن الکبری البیہقی کے اندر روایت ہے، یہ انتم صامدون جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ غنا، گانا بجانا، کہ تم گانے بجانے میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل، انتم صامدون۔ وہ کہتے ہیں حمیری زبان کے اندر اس کا مطلب ہے غنا، اس میں جب کسی کو کہتے ہیں میرے لیے کچھ گاؤ تو وہ یہ لفظ استعمال، اس میں دی لنا، میرے لیے گاؤ۔ تو فرمایا یہ انتم صامدون جو اللہ نے کفار کو بتلایا ہے، یہ حمیریہ کے اندر یہ گانے بجانے کو کہا جاتا ہے، اس لیے فرمایا تم اللہ سے دور ہو اور گانے بجانے میں مشغول رہتے۔ تیسری آیت قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 64 میں اللہ رب العالمین نے جب شیطان کو جنت سے نکال دیا، وہاں سے نکال دیا، اپنے راندہ درگاہ کر دیا، کیونکہ اس کے اندر اکڑ تکبر تھا، راندہ درگاہ ہو گیا، ملعون ہو گیا قیامت تک۔ تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ مجھے مہلت عطا فرما کہ میں تیرے بندوں کو، اولاد آدم کو بھی، اور ان کی دشمنی ہے شیطان کی اولاد آدم کے ساتھ، ان کو گمراہ کروں گا۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جو مہلت عطا فرمائی ہے، وہ مہلت کیا ہے؟ اچھا یہ وہ مہلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو اپنی آواز کے ساتھ ان کو بہکا، وَاسْتَفْزِزْ، بہکا ان کو، تجھے مہلت ہے، جتنی تیری استطاعت ہے، کس کے ساتھ؟ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ساتھ۔ اس آواز سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ آواز جو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، اللہ کی رحمت سے دور کرے، اللہ کے قرب سے دور کرے، وہ شیطانی آواز ہے، اور وہ آواز کے ذریعے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے، تو اپنی آواز کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بہکا لے۔ تو آواز کے ساتھ میں مراد اس میں شامل ہے کیا چیز؟ آلات موسیقی اور گانا بجانا۔ اسی لیے ان کو شیطان کے ساتھ کہا گیا۔ شیطانی ساتھ کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ یہ شیطان کی آواز ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور کرتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 5590، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی بھی دی۔ آج کے منکرین حدیث کے اوپر یہ حدیث صادق بھی آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کہ میری امت میں ایسی اقوام ضرور آئیں گی، ایسی قومیں
ضرور پیدا ہوں گی۔ کون سی اقوام، کون سی قومیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستحلون الحرا والحریر، جو بدکاری کو حلال سمجھیں گے، جو بدکاری کو حلال سمجھیں گے، والحریر اور ریشم کو حلال سمجھیں گی، والخمر اور شراب کو حلال سمجھیں گی، والمغازف اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے۔ آج کے جتنے بھی یہ منکرین حدیث ہیں، یوٹیوب کے اسکالر، جنہیں دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی ان کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کرتا علم کے لیے، علم ہے نہیں، وہ متاثر ہیں خواہشات نفس کے، جو ان کے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں اس کے مطابق قرآن مجید کو توڑ موڑ کے، احادیث کو توڑ موڑ کے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گاؤ بجاؤ، ڈھولک طبلہ، ہر چیز سرنگیاں جائز۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کہ ایسی قومیں آئیں گی، اور اس حدیث میں اگلی وضاحت بھی ہے، یہ پہاڑ کے نیچے رہ رہے ہوں گے، صبح کے وقت یہ جائیں گے بکریاں چرائیں گے، شام کو واپس آئیں گے، اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں نکالیں گے، سو جائیں گے، بڑی عیش میں عیاشی میں ہوں گے، اچانک رات کو ان کا اوپر پہاڑ گرے گا، اللہ سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور کچھ کی بعض روایات کے اندر یہ موجود ہے، اللہ ان کی شکلیں بگاڑ دے گا، سور اور خنزیر کی شکلوں میں اللہ ان کی شکلوں کو تبدیل کر دے گا۔ یہ اتنا قبیح فعل ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسی اقوام آئیں گی یستحلون الحرا، جو بدکاری کو حلال سمجھیں گی۔ کیوں جی؟ آپ کے پاکستان کے اندر یہ نعرہ نہیں لگتا میرا جسم میری مرضی؟ آپ کے ملک میں لوگ نہیں کہتے کہ یہ دقیانوسی ہے عورت کو حجاب اڑانا؟ آپ کے ملک کے اندر ایسے چینلوں کے اوپر بیٹھ کر بھی یہ لوگ کہتے ہیں یہ پتھر دور کی باتیں ہیں کہ عورت کو ڈھانپ کے رکھنا، عورت اپنی نمود و نمائش کرے، اور اس نمود و نمائش اور بے پردگی کو آواز جہاں تک آ گئی، آپ کے اسلام آباد کے اندر بینر لگا کے احتجاجی طور پر یہ نعرہ مشہور کر دیا کہ میرا جسم میری مرضی، جس کو چاہوں نوچنے دوں، جو چاہے نوچ لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ جسم فروشی کے نعرے آپ کے پاکستان میں لگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا یستحلون الحرا، وہ بدکاری کو حلال سمجھیں۔ بدکار خواتین بدکاری کو حلال ہی سمجھتی جائے، والحریرہ اور ریشم کو بھی حلال سمجھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ریشم کو حرام قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کو اپنی امت کے اوپر حرام قرار دیا ہے، مردوں کے اوپر، تو مردوں کے لیے ریشم کو بھی حلال سمجھیں گے۔ والخمر اور وہ شراب کو بھی حلال سمجھیں گے۔ شراب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، جتنی بھی خبیث چیزیں ہیں ان کی یہ ماں ہے۔ شراب پینا ام الخبائث، اس کے ساتھ اگر کوئی عید کی تفریح کرتا ہے وہ اللہ کا باغی ہے، سب سے خبیث چیز کو اپنے منہ کے ساتھ لگاتا ہے۔ اور الخمر سے مراد صرف معروف شراب ہی نہیں ہے، ہر وہ چیز ہے جو نفع دیتی، نشہ دیتی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے وہ خمر ہے، وہ شراب ہے۔ یہاں کیا فرمایا کہ وہ خمر کو کیا سمجھیں گے؟ حلال، مطلب نشہ دینے والی چیز کو۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ خمر ہے، خمر کے حکم میں ہے۔ اور سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لوگ دنیا میں شراب کے عادی ہیں، نشے کے عادی ہیں، قیامت والا دن ہوگا اللہ ذو الجلال والاکرام جہنمیوں کے جلنے کے بعد جو جسم کے پیپ اور جسم سے جو جل جل کے پانی نکلے گا، اللہ ان کو وہ پلائے جو دنیا میں ایسی چیزوں کی لت میں پڑے ہوئے ہیں۔ خاص کر آج کے اس دور میں، اس جاتے دور میں اپنے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے، ان کی ایسی تربیت کرنی چاہیے، ان کو اتنا اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ باہر دوست یاروں میں سارا دن دور دور رہیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو وہ کہاں ہیں، ان کی محفلیں کس کے ساتھ ہیں، ان کی اٹھک بیٹھک کس کے ساتھ ہے۔ یہی بچہ جب جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے، ماں باپ کو تب پتہ چلتا ہے جب جو وہ بے پرواہ ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں آنا جانا کس کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، آتا جاتا کہاں ہے۔ جب وہی بچہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اس حد تک آگے گزر جاتا ہے، اسے واپسی لانے کے لیے ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، پھر وہ جو مرضی کر لے، ان کو چھوڑ دیتا، ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا، یہ لت ایسی لگ جاتی ہے۔ اس لیے تربیت میں اس چیز پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا ایسی قومیں بھی آئیں گی
جو شراب کو حلال سمجھیں گے۔ اگلی چیز کیا فرمائی؟ والمغازف، اور وہ آلات موسیقی کو بھی حلال سمجھیں گے۔ آج آپ کے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے جو کہتے ہیں گانا بجانا جائز ہے، ڈھول طبلے سرنگیاں جائز ہے، ہر چیز جائز ہے، جو مرضی کرو، شریعت کی کوئی پابندی ہے ہی نہیں۔ حالانکہ جو شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور جو صحابہ کرام نے بیان کی ہے، ابھی آپ کے سامنے میں نے 2-3 آیات پیش کی۔ صحابہ کیا کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس کیا قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں اس سے گانے بجانے مراد ہے۔ اللہ نے جس کی وعید قرآن میں بیان کی ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن سے ثابت ہو گیا آلات موسیقی کی حرمت۔ اور اس آیت میں واضح لفظوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان چیزوں کو لوگ حلال سمجھیں گے، یہ حلال نہیں۔ دوسری روایت ہے مسند امام احمد کے اندر، اور اسی طرح سنن ابی داؤد کے اندر، ابو داؤد میں حدیث نمبر 3696 امام احمد کے المسند کے اندر بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے کس کو؟ الخمر والمیسر والکوبہ وکل مسکر حرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا خمر حرام ہے، خمر حرام ہے۔ اب اس کی تفصیل بھی آگے حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کر، خمر حرام ہے۔ خمر کیا ہے وہ آگے بتائیں گے۔ والمیسر، اور جوا حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ قرآن میں سورہ مائدہ میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، بے شک خمر یعنی نشہ آور چیز، جوا اور یہ آستانوں پہ جا کے قسمت کے تیر آزمائی، یہ ساری چیزیں شیطانی کام ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو ان سے نہیں بچتا وہ کامیاب نہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا ہے؟ الخمر، شراب کو، نشہ آور چیز کو، والمیسر، اور جوئے کو حرام کیا۔ اب ہماری جو عید کی تفریح ہے، ایک گانا بجانا، ایک نشہ کرنا، اور ساری تین چیزیں ایک حدیث میں آ رہی ہیں، اور سارے کام ہم عید کے بہت دنوں میں کر جاتے ہیں۔ جوا تو ایک وہ جوا ہے جو لوگ کھیلتے ہیں، عادی ہیں جوئے کے۔ جوا تو کسی کا نہیں ہوتا، وہ کھیلتے رہتے ہیں، ہارتے رہتے ہیں، لاتے رہتے ہیں۔ لیکن عید کے مواقع پہ اچھے بڑے دیندار لوگ جوا کر جاتے ہیں۔ مثلا نوجوان طبقہ ہے، آؤ جی میچ کھیلتے ہیں، وہ ٹیم جیت کے تو یہ ٹیم اس کو پیسے دے گی، یہ جیت گئی تو وہ، تو یہ جوا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگرچہ چھوٹے لیول پہ لوڈو گیم، پیسے لگا کے جو جیت گیا دوسرا پیسے دے گا، جو ہار گیا وہ پیسے دے گا، جو جیت گیا وہ پیسے وصول کرے گا۔ یہ جوا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے دکانداروں کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے بھی وہ جوئے والے سسٹم لگائے ہوتے ہیں، لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں لگا تو تمہارے پیسے 5 روپے کا سکہ میرا، غبارے کو مارو پھوٹ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پیسے 10 روپے کا نوٹ میرا۔ چھوٹے لیول پہ جوا ہو رہا ہے۔ یہاں سے آپ اپنے بچوں کو کیا تفریح کروا رہے ہیں؟ یہ تفریح کون سی تفریح ہے؟ غبارے پھوڑ کے وہ 10 روپے، اگرچہ 10 روپے کی کوئی وقت اوقات نہیں اس پاکستان میں، 5 روپے کی کوئی وقت اوقات نہیں، لیکن جوا تو ہے۔ لوڈو گیم اور اس طرح کی لاٹریاں بنائی ہوتی ہیں، پتہ نہیں اندر کیا ہے، یہ بھی جوا ہے۔ کسی کی اچھی چیز نکلتی ہے، کسی کی بری، ٹکٹ لے لو بچہ، خالی نکل گیا تو ٹھیک، اگر کچھ نکلا تو ان چیزوں میں سے کوئی چیز تو یہ جوا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ روپیہ 2 روپے 5 روپے کی بات نہیں ہے۔ دکاندار کھانے پینے کی اور بھی بہت ساری چیزیں بیچتا ہے، لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ جوا کھیل رہا ہے۔ اگر اس میں اس کو کوئی نفع نہیں، پھر بھی بچوں کو کوئی نقصان نفع نہیں، پھر بھی اللہ کی شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کبھی سوچا ہم نے کہ ہمارا بچہ جا کے جو لاٹری لے گا یہ جوا ہے کہ نہیں؟ کبھی سوچا؟ یہ کبھی غبارہ پھوڑتے ہوئے سوچا ہے؟ لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو جوا نہیں ہے کیا؟ جوا اور کہتے ہیں کس کو؟ اپنے چھوٹے اس پاکستان میں یہ جوا اتنا عام ہے، چھوٹے سے 5 سال کے بچے سے لے کر 10-12 سال کے بچے سے لے کر 15-20 سال کے جوان سے لے کر بوڑھے تک کھیلتے ہیں۔ بابا ہے تو تاش، بچہ چھوٹا 5 سال کا ہے تو دکاندار کے پاس جوا، اور تھوڑا درمیانہ تو وہ اپنے حساب سے جوا۔
کچھ ٹی وی کے میچوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے کا جوا لگاتے ہیں، وہ ٹیم جیت گئی تو میں دوں گا، یہ ٹیم جیت گئی تو تم دینا۔ کوئی ریسلنگ کے اوپر لگاتے ہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے خواہ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ عید کی تفریحات ہے ہماری۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے شراب حرام کیا، نشاور چیز حرام کی، اللہ نے جوئے کو حرام کیا، اور قرآن میں اس کو کیا کہا گیا؟ پلید ہے، رجسن، یہ پلید ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ اور کیا کہا گیا؟ اس سے بچو تو اب کامیابی ملے گی۔ اللہ کے رسول نے نشاور کو حرام کیا، جوئے کو حرام کیا، والکوبہ، اور اللہ کے رسول نے کوبہ کو حرام کیا، اور فرمایا ہر نشاور چیز حرام ہے۔ کوبہ کیا ہے؟ اسی حدیث کے راوی سنن نبی داؤد میں وہ فرماتے ہیں کوبہ سے مراد الطبل، طبلہ، طبلہ اس سے مراد ہے۔ اللہ طبلے کو اللہ کے رسول نے حرام کیا، ڈھولک کو۔ ایک ہوتی ہے، ایک یاد رکھیے گا، دف ہوتی ہے، دف چھوٹی سی ہوتی ہے، چمڑا چڑا ہوتا ہے، اس کی آواز کے اندر اتنی دھنک نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے طبلہ، ڈھولکی، ڈھولکی حرام ہے، دف کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بچیاں شہداء کی شجاعت کے واقعات پڑھا کرتی تھی، گایا کرتی تھی، اس میں نہ کوئی بےہودگی والی بات ہوتی تھی، نہ فحاشی پر مبنی کوئی اشعار ہوتے تھے، اور نہ ہی کوئی اس قسم کی کوئی چیز۔ وہ دف بجا کے بجاتی تھی۔ یہ کس طرح؟ اگر کوئی سفر سے لوٹ کے آیا ہے اس کے استقبال کے لیے دف بجائی جاتی تھی، چھوٹی بچیاں، نوخیز بچیاں۔ اسی طرح عید کا موقع ہے اس میں بجائی جاتی تھی، اسی طرح شادی کا موقع ہے اس میں دف بجائی جاتی ہے۔ لیکن دف کے ساتھ جو آپ نے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ نغمے، ترانے، شجاعت اور بہادری کے واقعات، اس کو نظم میں، نثر میں، یہ بے حیائی پر مبنی جملے، فحاشی پر مبنی جملے۔ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بچیاں پڑھ رہی تھی دف میں، تو اس میں ایک نے کہا ہمارے درمیان ایسا نبی موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ٹوک دیا، نہیں، جملہ ٹھیک نہیں ہے، جملہ واپس کرو، اس میں غلوب ہے، باقی جو کہتی ہو کہتی جاؤ۔ تو وہ انصار کے، شہداء کے، اس طرح کے قصص نثر میں، نظم میں پڑھتی ہے۔ تو یہ شادی کا موقع ہے، یا کسی کے استقبال کے لیے ہے، یا اس طرح عید کا موقع ہے، اس میں شریعت نے اجازت دی ہے، بچیاں چھوٹی، اس میں نہ مرد و زن کا اختلاط نہیں ہوتا، اس میں کوئی اتنے بڑے یہ آلات موسیقی نہیں ہوتے، وہ ہلکا سا، وہ صرف دف جو ہے وہ ہاتھ سے بجائی جاتی ہے، اور ساتھ میں ایسے الفاظ جس کے اندر نہ کوئی بےہودگی ہو، نہ کوئی فحاشی ہو، نہ کوئی غیر شرعی جملہ ہو، ایسی چیزیں، ان کی صرف شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس سے کوئی گانا مانا، اس میں کوئی آلات موسیقی جائز نہیں۔ اس کی وضاحت کرتا جاؤں، دف جائز، لیکن دف کا مطلب نہیں طبلے بجائیں۔ اور اللہ کے رسول نے کوبہ کو حرام قرار دیا۔ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں آپ کے علاقے میں سحری کے لیے جگایا جاتا ہے تو طبلے کے ساتھ جگایا جاتا ہے۔ ہم کہاں شریعت کا لحاظ رکھتے ہیں؟ کہاں دیکھتے ہیں کہ یہ کام شرعی ہے یا غیر شرعی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، سحریاں کرتے تھے لوگ کہ نہیں کرتے تھے؟ جاگتے تھے کہ نہیں جاگتے تھے؟ آج کل تو آپ کا سلام بھی ہے، موبائلز بھی ہیں، ٹیکنالوجی ہے، جگانے کے لیے آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں، لیکن اس وقت جو جگایا جاتا تھا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ نے کہا ابن ام مکتوم جب اذان دے تو یہ اس لیے اذان دیتے ہیں تاکہ تمہارا قیام کرنے والا متنبہ ہو جائے، سحری بھی کھانی ہے، سحری کے لیے چلا جائے، اور جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائے سحری کے لیے۔ اس وقت تمہارا کھانا پینا ممنوع نہیں ہوتا جب ابن مکتوم اذان دیتے، ہاں جب بلال اذان دے تمہارا کھانا پینا ختم، کیونکہ وہ طلوع فجر پر اذان دیں گے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جگانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ اذان ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آج اگر ہم اٹھ کے 2:30 بجے اگر فرض کرو 3:30 بجے اگر اذان ہوتی ہے، ایک بندہ 2:30 پہ 1 گھنٹہ پہلے جگانے کے لیے قیام والوں کو متنبہ کرنے کے لیے اسپیکر میں اذان دے، ایک کیڑی اذان ہے، نویں اذان کڈی، اور جو سارا دن بار طبلے مارتا رہتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا ہو، اللہ کے رسول نے اس کو حرام کر دیا۔ جگانا ہے تو آواز لگا، اذان دے جو رسول اللہ کا طریقہ ہے، طبلے کیوں، ڈھولک کیوں، وہ بھی رمضان کے مقدس مہینے میں؟ ہم کے پوری گلیاں گونج رہی ہوتی ہے فجر کے وقت، ڈم ڈم کی آواز ہی آواز ہوتی ہے، بچے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ عید پہ پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں، کس کام کے؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی کے، شیطانی ساز کو بجانے کے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری تفریح کے لیے ہم ان کو جائز قرار دے کے، اور ان پہ توجہ ہی نہیں ہوتی، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔
یہاں پر اللہ نے کوبا کو حرام کیا، کوبا سے مراد فرمایا الطبل ہے، یہ تبلہ، یہ ڈھولکیاں اس سے مراد، اور صحابہ اس کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، 4924 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، جا رہے تھے اور ان کا شاگرد تابعی جو ہے نافع رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے ساتھ تھا، اچانک بانسری کی آواز بجی، اس طرح کی کوئی موسیقی کے آلات کی آواز بجی، اور شخص ساتھ گا رہے، انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس دی، سننا گوارا نہیں کیا، رستے سے ہٹ کے کھڑے ہو گئے اور کانوں میں انگلیاں ڈال دی، اور اپنے جو شاگرد ساتھ ہے اس سے کہتے ہیں حل تسمع شیئا، کیا تو سن رہا ہے کچھ، یعنی کوئی آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا جی کوئی آواز نہیں آ رہی، اپنے کانوں سے اپنی انگلیاں نکال لیں، اور نکال کے ساتھ کیا فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا فَسَمَعَ مِثْلَ هَذَا، میرے پیغمبر کو ایسی آواز آئی، آپ نے ایسے ہی کیا، میرے پیغمبر کو ایسے ہی آواز آئی کسی موسیقی کے آلات کی، آپ نے اسی طرح کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی، سننا گوارا نہیں کیا، اور اسی طریقے سے میں نے بھی یاد کیا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، یہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر توجہ دینے والے۔ ہمارے جیسا ہوتا چلتا ہے نا، میں تھوڑی بھی جا رہا ہوں، یا میں تھوڑے اس کو سننے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو رستے میں جا رہا ہوں، وہ کون سا کانوں میں انگلی؟ ایمان سے بتائیں، اتنی زندگی ہو گئی ہے، کبھی انڈیا کے گانے چل رہے ہوں، ڈما ڈم شروع ہو کسی بھی جگہ پہ، کبھی کانوں میں انگلیاں ڈالی؟ ایک آدمی میرے سمیت کوئی ہے جس نے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہو؟ لیکن صحابہ، ہم تو چھوٹے چھوٹے جوئے کروا لیتے بچوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کہتے خیر ہے جی، ڈھولکیاں بجوا لیتے، شادی بیاہ کے موقع پر تو کہتے ہیں رسموں کے نام پہ جو مرضی کرنے دو کرتے، خیر ہے کوئی بات نہیں جی، شادیاں کون سی روز روز ہوتی ہیں، نافرمانیاں بے شک روز کر لو، شادیاں کون سی روز روز ہوتی ہیں، اور وہ شادیاں واقعتاً روز روز ہوتی ہیں، کل طلاق دے دی، پرسوں اور کر لی، ترسوں طلاق دے دی، اس سے اگلے دن اور کر لی، وہ روز روز ہی پھر ہوتی ہیں۔ تو صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ اور اللہ کے رسول ان چیزوں سے اتنے دور ہے، آپ کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے، صحابہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کیا؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صوتان ملعونان، دو آوازیں ایسی ہیں جن کے اوپر لعنت ہے، دو آوازیں ایسی ہیں جن کے اوپر لعنت ہے، یہ دونوں آوازیں ملعون ہیں۔ کون کون سی دونوں آوازیں ملعون ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مزمار عند نعمت، نعمت ملے، خوشی کا موقع ہو تو اس میں مزمار، یہ آلات موسیقی، یہ لعنت کا سبب بنتی ہے۔ ورنۃ عند مصیبہ، اور مصیبت کے ساتھ وقت جاہلیت کی طرح جو پکار ہے، یعنی وویلا کرنا ہے، یہ دو آوازیں ایسی ہیں، ایک مصیبت کے وقت کا وویلا بین نوحہ، اور ایک خوشی کے وقت آلات موسیقی، ان دونوں آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعونان، یہ دونوں لعنت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ ان دونوں آوازوں کے اوپر، آواز کرنے والوں کے اوپر کیا فرماتے ہیں؟ لعنت فرماتے ہیں۔ تو عید کا موقع ہو یا غمی شادی کا موقع ہو، آج کل تو غمی میں بھی طبلہ شروع ہو گیا نا، شادی کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو، اس میں اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج کے خطبہ کا جو خلاصہ ہے، مختصر بیان کیا، اس میں کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا نہیں کرنا؟ سب سے پہلی چیز نشہ آور چیز کو استعمال نہیں کرنا، دوسری چیز آپ نے جوا، کھیل کود اور تفریح کے نام پہ خیال رکھنا ہے یہ شریعت کے مطابق ہے کہ شریعت کے خلاف۔ اب کھیل کود بھی ہوتا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ تیر اندازی کر رہے ہیں مسجد کے اندر، حبشیہ کے لوگ مسجد میں نشانہ پختہ کر رہے ہیں، ہمارا بھی نقصانے کے لیے وہ غبارے پھوڑنے والا بچے کو کہتا ہے مارو، لیکن ساتھ جوا کروا رہا ہے، ایسے نہیں، وہ نشانہ بازی، تیر اندازی سیکھ رہے ہیں، ایسے کھیل کود جو جائز ہیں وہ تفریح کے لیے۔ تو نشہ آور چیز سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، جائز کھیل کود کی اجازت ہے، لیکن کوئی بھی کھیل کود آپ کریں تو اس میں یہ سوچنا ہے کہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اور آلات موسیقی سے خصوصاً، گانے اور بجانے سے خصوصاً اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں، صرف مسجد میں نہیں، ہر معاملے میں اپنی کتاب پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔